إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جن باتوں کی سب سے زیادہ تعلیم دی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حدیثوں کے ذریعہ جن باتوں کی جانب سب سے زیادہ رہنمائی کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم لوگوں کے ساتھ کیسے چلیں اور کیسے رہیں. انسان انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، جسے جانتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، جسے نہیں جانتا ہے اس کے ساتھ بھی رہتا ہے، اپنوں کے ساتھ رہتا ہے، غیروں کے ساتھ رہتا ہے. شریعت یہ اصول بتلانا چاہتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سلوک انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا برتاؤ اور ہمارا رویہ انسانوں کے ساتھ، ہمارا معاملہ کس مزاج کا اور کس طرح ہونا چاہیے. اور اس مضمون کو اور اس بات کو اور شریعت کے اس اصول کو جس نے نہیں سمجھا اور جو نہیں سمجھے گا وہ زندگی میں بار بار دھکے کھائے گا، بار بار دھوکے کھائے گا، بار بار نقصان اٹھائے گا، بار بار خسارے میں جائے گا اور بار بار غلطیاں کرے گا، بار بار گناہوں کے راستے پر جائے گا. لیکن وہ شخص جو اس اصول اور قانون شریعت کو کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اگر وہ سمجھ گیا تو پھر وہ زندگی میں ہمیشہ فائدے میں رہے گا. کبھی وہ دھکے نہیں کھائے گا، کبھی وہ دھوکے نہیں کھائے گا، وہ نقصان سے بچ جائے گا، وہ خسارے سے بچ جائے گا اور اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گا. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گی کہ ہمیں اور آپ کو انسانوں کے ساتھ اس دنیا میں کیسے چلنا ہے اور کیسے رہنا ہے لے کر کے حاضر ہو. قرآن مجید ایک بنیادی بات کہتا ہے کہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے، ایگزام ہے. اللہ تعالی ہمارا امتحان لے رہا ہے اور وہ کیسے لے رہا ہے؟ ہر انسان کا دوسرے انسان سے امتحان لے رہا ہے. کیسے؟ اللہ نے طبیعتیں الگ الگ لوگوں کی بنائی ہیں، اللہ نے مزاج لوگوں کے الگ الگ بنائے ہیں. اس مسجد میں اگر سینکڑوں لوگ اس وقت موجود ہو تو گویا سینکڑوں مزاج کے لوگ موجود ہیں، سینکڑوں طبیعت کے لوگ موجود ہیں. اور ہر مزاج، ہر طبیعت آپ کو سیٹ ہو جائے، آپ کو پسند آ جائے، یا ہر مزاج اور ہر طبیعت مجھے سیٹ ہو جائے، مجھے پسند آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے اسی طرح اللہ ہمارا امتحان آپ سے لیتا ہے اور آپ کا امتحان مجھ سے لیتا ہے. سورہ فرقان کی آیت میں اللہ نے اسی قانون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، انسانوں ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ ایک امیر کے سامنے اللہ نے غریب کو پیدا کر کے، اور اسی غریب کے سامنے ایک امیر کو پیدا کر کے غریب کے صبر کا امتحان لے رہا ہے کہ غربت میں آ کر کے کہیں یہ مجھ سے کوئی گلہ اور شکوہ تو نہیں کر رہا ہے۔ وہیں پر امیر کا امتحان اس کے شکر سے ہو رہا ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ دولت کے نشے میں آ کر یہ اللہ سے بغاوت کر بیٹھے اور اس کا شکر ادا نہ کرے۔ اسی طرح ایک بیمار کے سامنے ایک صحت مند اور تندرست آدمی کو پیدا کر کے، اور اسی تندرست آدمی کے سامنے ایک بیمار آدمی کو پیدا کر کے اللہ بیمار آدمی کا امتحان صبر سے لے رہا ہے کہ مرض میں اور بیماری میں مبتلا ہو کر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی خلاف شرع کام کر دے اور تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لے لے۔ اور اسی طرح وہ تندرست آدمی، توانا آدمی اپنی جوانی اور اپنی قوتوں اور بل اور طاقت کے نشے میں آ کر کہیں وہ اللہ کا باغی نہ ہو جائے اور وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ تو اس طرح ہمارا امتحان اپنوں سے ہو رہا ہے، اپنوں کا امتحان اپنوں سے ہو رہا ہے۔ ہم آپ کے لیے امتحان ہے، آپ ہمارے لیے امتحان ہے، شوہر بیوی کے لیے امتحان ہے، بیوی شوہر کے لیے امتحان ہے، اولاد والدین کے لیے امتحان ہے، والدین اولاد کے لیے امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں بعض کو بعض کے لیے فتنہ اور امتحان اور آزمائش بنایا۔ پھر اللہ ایک چبھتا ہوا سوال کرتا ہے، اپنے بندوں سے ایک چبھتا ہوا سوال کرتا ہے، اَتَصْبِرُونَ، کہ اس امتحان میں اور اس اصول اور امتحان میں اور اس قانون کا لحاظ کرتے ہوئے چلو گے؟ کامیابی ملے گی جب زندگی میں بڑی پریشانیوں سے گزرو گے، کامیابی ملے گی تب جب زندگی میں بڑی تکلیفوں سے گزرو گے، کامیابی ملے گی اس امتحان میں کب؟ جب مشکلوں سے تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے گزرو گے۔ پھر اللہ کہتا ہے اتصبرون، میرے بندو یہ بتاؤ کیا تم صبر کر پاؤ گے؟ کیا تمہارے اندر صبر ہوگا؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور کون کتنا صبر کرتا ہے، کون کس کے ساتھ کیسے رہتا ہے، وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور امتحان کی بات آ گئی تو اس دنیا میں اس زمین پر یاد رکھو کوئی بھی انسان 100% ویسا ہو نہیں سکتا جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس زمین پر کوئی بھی انسان 100% 100% ویسا نہیں ہو سکتا جیسا ہم سوچتے ہیں، ہم چاہتے، جیسا ہم چاہتے۔ ایک شوہر کے لیے اس کی بیوی 100% ویسا ہو نہیں سکتی جیسا شوہر چاہتا، ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ویسا ہو نہیں سکتا 100% 100% جیسا بیوی چاہتی۔ یا اسی طرح ایک رشتہ دار کو 100% ویسا وہ ہو نہیں سکتا جیسا وہ چاہتا، ایک دوست کے لیے 100% ہو نہیں سکتا ویسا جیسا وہ چاہتا۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہر انسان، ہر بشر، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ویکنس اور ایسی کمزوری ہوتی ہے جس سے کمپرومائز کر کے، جس سے سمجھوتا کر کے ہمیں رات کو یہ زندگی گزارنی پڑتی ہے اور گزارنی پڑے گی، زندگی گزارنی پڑے گی۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، اور وہ آدمی جس کو کمپرومائز کر کے چلنے کی صلاحیت آ جائے، جس کو سمجھوتا کر کے زندگی گزارنے کی عادت پڑ جائے، تو یاد رکھو کہ اس زمین کا سب سے کامیاب انسان ہوگا۔ اور جو کمپرومائز نہ کر سکا، جو سمجھوتا نہ کر سکا، معمولی باتوں پر جھگڑے فساد، دنگے فساد کی نوبت تک لے آیا، وہ اس دنیا کا سب سے ناکام انسان ہے۔ اس کی زندگیاں پھر دشوار ہو جائیں گی، اس کی زندگیاں مسائل سے الجھ کر رہ جائیں گی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور ہم یہ چاہیں کہ پوری دنیا 100% ویسا ہو جائے جیسا ہم چاہیں، وہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی آذاہم، کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے، لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، لوگوں کے بیچ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور پھر لوگوں کی جانب سے آنے والی تکلیفوں پر وہ صبر کرتا ہے، اسے برداشت کرتا ہے، بہتر ہے اللہ کے ہاں، وہ بہت بہتر ہے اللہ کے ہاں اس مومن سے جو مومن نہ لوگوں سے ملتا ہے، نہ لوگوں سے جلتا ہے، اور نہ لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، نہ لوگوں کے سامنے اٹھتا بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے سے اور لوگوں کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا۔
تو آپ یاد رکھیں اس دنیا کے اندر اس زمین پر بہت ساری غلطیوں سے اور بہت ساری خطاؤں سے بہت ساری کمزوریوں سے ہمیں کمپرومائز اور سمجھوتا کر کے اپنی یہ زندگی گزارنی پڑتی ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے میرے بھائی اور دوست. اسی طرح دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلقات سبھی سے اچھے ہوں, سب ہماری عزت کریں, سب ہم سے محبت کریں, سب ہم سے پیار کریں. تو قرآن و حدیث یہ بات بتاتا ہے, یہ بات شریعت بتاتی ہے کہ دو خوبیاں, دو صفتیں ایسی ہیں کہ اگر تم اپنے اندر اسے پیدا کر لو, دنیا تمہیں پلکوں پر بٹھائے گی, دنیا تم سے محبت کرے گی, دنیا تمہیں پیار کرے گی, تمہیں چاہے گی, جب یہ دونوں صفتیں اپنے اندر پیدا کر لو. کون سی صفت؟ پہلی صفت ہے زبان درست ہو, بات اچھی ہو, گفتگو نرم ہو. آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو سامنے والا یوں محسوس کر رہا ہو کہ جیسے یہ مجھ کو بڑی عزت دے رہا, میرا بڑا رسپیکٹ کر رہا. اپنی زبان کو گالیوں سے بچاؤ, اپنی زبان کو شدت پسندی سے بچاؤ, اپنی زبان کو سختیوں سے بچاؤ, اپنی زبان کو تلخیوں سے بچاؤ, اپنی زبان کو ایسی ان تمام چیزوں سے بچائے رکھو جو زبان تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر سکتی. عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ, کہ آدمی کی زبان ہی اس کی اپنی قیمت ہوتی ہے. جس کی زبان جتنی زیادہ وزنی ہوگی, جس کی بات اتنی ہی سماج میں وزندار ہوگی, اور جو اپنی زبان کا جتنا زیادہ ہلکا ہوگا وہ خود بھی سماج میں ہلکا ہوگا, اس کی بات بھی ہلکی ہوگی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومی سطح پر قوم بنی اسرائیل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبانی یہ عہد لیا اور یہ وعدہ لیا, یہ اقرار لیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ سنو, وعدہ کرو مجھ سے, عہد کرو مجھ سے, اے قوم بنی اسرائیل مجھ سے وعدہ کرو کہ جب بھی کسی سے بات کرو گے, صرف اپنوں سے نہیں کہ رشتہ دار ہو, اپنا عزیز ہو, اپنا دوست ہو, نہیں, دنیا میں جب بھی کسی سے بات کرو گے اچھی بات کرو گے, نرم گفتگو بات کرو گے, سلیقے کی گفتگو کرو گے, بات کرو گے, ادب کی گفتگو کی بات کرو گے, یہ وعدہ کرو مجھ سے. اس لیے کہ زبان شیریں تو زبان ملک کی بھی. کہا جاتا ہے کہ زبان سے ہی انسان کے دلوں کو فتح کیا جاتا اور زبان سے ہی ملک بھی فتح ہو جاتے ہیں. یہ زبان اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتی ہے میرے بھائی اور دوست. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بولتے ہیں تو ان کے منہ سے صرف زہر اگلتی ہے, وہ منہ سے صرف زہر اگلتی. وہ جو بولتے ہیں تو ان کے بول سے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی تیر لا کر دل میں چبھو دیا. کوئی بولتا ہے, ایسا بولتا ہے کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بولتا ہے نفرتوں والی بات بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے دشمنی والی بات بولتا ہے, جب بھی بولتا ہے سختیوں والی بات بولتا ہے. ذرا سوچو کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم و جابر کے دربار میں جب حاضر ہو کر دعوت توحید کو دینے کا مسئلہ آیا, اللہ نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا. موسیٰ فرعون ظالم متکبر مغرور کے سامنے جا رہے ہو, پر میری ایک نصیحت یاد رکھنا, اس سے بھی بات کرنا تو نرم لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر. فرعون جیسے ظالم کے سامنے موسیٰ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ ہے اللہ کا نافرمان, لیکن دیکھو جب بات کرنا تو اسے نرم مزاجی میں بات کرنا, نرم گفتگو میں بات کرنا. یہ زبان بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ ہمارے بزرگوں سے ایک مثالیں اکثر آپ سنا کرتے ہیں نا. وہ ایک دلہن تھی جو گھر آئی اور 2-3 دن ہوئے شادی کو, اس کی ساس نے کہا بیٹا آئے ہو اپنا ہی گھر سمجھو, کیوں نہیں بات کرتی ہو, رنجیدہ غمزدہ ہو کر ایک کنارے بیٹھے رہتی ہو. اس بیوی نے کیا کہا, بہو نے کیا کہا, آپ سبھی جانتے ہیں, بزرگوں کی مثال ہے, یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے لیکن بڑی معنی خیز مثال ہے. اس بہو نے اور اس نے اپنی ساس اپنی ماں سے یوں کہا کہ اماں یہ بتاؤ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو مجھے اپنے گھر میں رکھو گی یا بھگا لو گی؟ ماں نے کہا بیٹا تو خاموش رہے تبھی بہتر ہے. تو کچھ لوگ سماج میں ایسے بھی ہیں, خاموش بیٹھے رہیں گے, کچھ نہیں بولیں گے, بولیں گے تو قیامت آ جائے گی, بولیں گے تو قیامت آ جائے گی. زندگی کی آس نہ دلاؤ, خوشیوں کے اس موقع پر موت کی بات کر رہی ہو, ایسا کرو تم خاموش رہو تو بھی بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. بولنا چاہتے ہو کوئی اچھی بات بولو, بھلی بات بولو, ورنہ اپنی زبان بند رکھو, خاموش رہو. اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں تمہارا ایمان بھی مضبوط اور تمہارے ایمان کی حفاظت بھی ہے. تو زبان اپنی جگہ پر بڑی اہمیت رکھتی ہے میرے بھائیوں. تو اور جو جتنا زیادہ قریب ہو زبان ویسے ہی اس سے استعمال کرنا چاہیے, زبان ویسی ہی ہو. دنیا کے اندر سر فہرست ماں باپ آتے,
والدین آتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. سنو، ماں باپ ہے، لحاظ کرو. انہیں ڈانٹنے پھٹکارنے کی تو بہت دور کی بات ہے، اف نہیں کر سکتے ہو. اپنا چہرہ بنانے کی بھی تمہیں شریعت نے اپنے ماں باپ کے سامنے ناگواری والا چہرہ بنانے کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے شریعت. ماں باپ ہیں، قل لہما قولا کریما. ارے جب بھی بولو ان سے اچھی بات بولو، نرم بات بولو، عزتوں والی بات بولو، ادب والی بات بولو. یہ تمہارے ماں باپ ہیں. اسی طرح کہتی ہے شریعت، بڑا ہے کوئی سماج میں، وہ علم کے اعتبار سے بڑا ہو یا عمر کے اعتبار سے بڑا ہو یا عہدے اور منصب کے اعتبار سے بڑا ہو، وہ بڑا ہے کسی بھی اعتبار سے اس کے ادب کا لحاظ رکھو. اس سے بات کرنا ہے ادب سے کرو، تہذیب سے کرو. اور چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کرو. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑوں کا ادب نہ کرے، لحاظ نہ کرے اپنی گفتگو میں، اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی نہ دکھائے، وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح دیکھو دوسری صفت، اگر چاہتے ہو کہ لوگوں کی محبت مل جائے اور چاہتے ہو کہ لوگوں سے تعلقات ہمارے اچھے بنے رہے، تو دوسری صفت ہے شان بے نیازی. اللہ نے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا، اللہ نے جو مال و دولت لوگوں کو دے رکھی ہے، ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاس موجود ہے، انہیں امید کی نگاہ سے نہ دیکھو. امید کی نگاہ سے نہ دیکھو، امید نہ کرو اسے پانے کی. جس حال میں اللہ نے تمہاری محنتوں کے بعد جو تمہیں دے رکھا ہے اسی پر صبر کرو اور اسی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرو. یہ شان بے نیازی ہے. اس سے اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب فيما عند الناس يحبك. لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے، اگر تم اس سے امید نہ رہے، تم لگائے نہ رکھے، اور تم ایک غریب ہوتے ہوئے ابھی اپنی غربت میں، اپنے فقر و فاقہ میں، اپنی محتاجگی کے مرحلے میں نوابوں کی طرح جی رہے ہو، گویا تمہیں تم صرف اللہ کے محتاج ہو اور اللہ پر تمہارا بھروسہ ہے. دنیا میں تم کسی کے محتاج رہے ہو. غریب ایسے بھی شان سے جیتا ہے. اور اللہ کے نبی نے وہی نصیحت فرمائی اذهب فيما عند الناس يحبك. لوگوں کے کیا پاس کیا ہے اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اپنا دیکھو، اپنی محنت دیکھو، اپنی کمائی دیکھو. اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسی پر صبر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. یہی تمہارے لیے کامیابی کی بات ہے. ورنہ کیا بات، دینے والا تو دے گا، جس کو دے گا اس کی حیثیت اس کی نظر میں گر جائے گی. اس زمین پر ایسے بہت ہی کم فرشتے موجود ہیں جو کسی کو دینے کے بعد عزت کی وہی نگاہ سے دیکھتے ہو جو دینے سے پہلے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایسے بہت کم لوگ، بہت کم فرشتے ایسے اس دنیا کے اندر. تو یہ شان بے نیازی ہے اور زبان کی نرمی ہے اور زبان کی بہترین گفتگو ہے جس سے تم دنیا والوں کے دل جیت سکتے ہو، انسانوں کے دلوں پر اپنی کامیابی چھوڑ سکتے ہو. اسی طرح آپ دیکھو ہر انسان کا لوگوں کے سلسلے میں ایک تصور، ایک خیال ہوتا، ایک ججمنٹ، ایک فیصلہ ہوتا. یہ آدمی اچھا ہوگا، یہ آدمی برا ہوگا، مثبت میں ہو یا منفی میں ہو، یہ آدمی ایسا، یہ آدمی ایسا. کون کیسا ہے یہ ہمیشہ دل میں رکھو، زبان پہ نہ لاؤ. شریعت کہتی ہے کہ کون کیسا ہے دل میں رکھو، زبان پہ نہ لاؤ. کون بخیل ہے دل میں رکھو، کون جھوٹا ہے دل میں رکھو، کون غدار ہے دل میں رکھو، کون دھوکے باز ہے دل میں رکھو، کون ظالم ہے دل میں رکھو، کون بے ایمان ہے دل میں رکھو. ہاں ضرورت پڑے تب بولو، ضرورت محسوس ہو تمہیں تب بولو. آپ جانتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جو بارہ آپ سنتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے. ایک صاحب نے آ کر دروازے پر دستک دی. آپ کو بتایا گیا کہ فلاں صاحب آیا ہوا ہے جو آپ سے ملنا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ فلاں شخص جو دروازے پر دستک دے رہا ہے اور جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ ہمارے شہر مدینہ کا سب سے برا آدمی ہے، سب سے برا آدمی ہے. لیکن رہا ہوگا کوئی منافق رہا ہوگا، کوئی کافر رہا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کے دروازے پر جو بھی آ جائے آپ اسے واپس نہیں کرتے تھے، اسے ملتے تھے. کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان، سبھی آتے تھے اور سبھی آپ سے ملتے تھے، آپ سب کو اجازت دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اس کو آنے دو اندر. تو وہ صاحب آنے لگے اندر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، سوچنے لگی کہ آخر اللہ کے نبی نے یہ تحسر پیش کیا ہے اس آدمی کے بارے میں، ابھی جب آئے گا تو اس سے آپ جو ہے بدزبانی کریں گے، اچھی سے بات نہیں کریں گے، اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے، اس کو رسپانس نہیں دیں گے، اس کی عزت نہیں کریں گے، اس کی باتوں کی جانب کوئی خیال اور دھیان نہیں دیں گے. یہ حضرت عائشہ سوچ رہی ہے. اور جب وہ صاحب اندر آ گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری گفتگو کی.
حضرت عائشہ کی آنکھیں حیرت سے حیرانی سے پھٹ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص سے بڑی بہتر بات کی، بڑی نرم گفتگو کی، اس کو عزت بھی دیا، اس کی بات بھی توجہ سے سن لی. اور جب وہ صاحب چلا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی، یہ جب دروازے پر آیا تو آپ نے کہا بیساف العشیرہ، یہ ہمارے شہر مدینہ کا سب سے برا آدمی ہے، اور آپ نے اس کے آنے پر اتنی میٹھی بات کی، اتنی اچھی گفتگو کی اور اتنا پیار دیا اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے یا عائشہ متا وجدتنی فاحشہ، اے عائشہ ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہ میری ساری زندگی، پوری زندگی میں کب تم نے مجھے کسی سے بدزبانی کرتے ہوئے پایا ہے جو میں اس سے بدزبانی کرتا ہوں. یہ حدیث اپنے آپ میں بڑا معنی رکھتی ہے کہ زبان سلیقے کی ہو، زبان پیار کی ہو، زبان اچھی گفتگو کی ہو تو بہت معنی خیز ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ہر بات زبان پر نہیں لانی چاہیے، دل میں رکھنی چاہیے. یہ ہمیں کب بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ بنیامین کو روکنے کے لیے حضرت یوسف نے وہ پیالہ جس سے غلہ تقسیم کرتے تھے انہی کے بوریے میں ڈال دیا کہ کسی طرح اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لوں، اور پھر چوری کا الزام بنیامین پر لگ گیا. سارے بھائی آ گئے بنیامین کو لے کر کے، اور انہیں پتا نہیں کہ سامنے جو عزیز مصر ہے وہ یوسف ہے. انہیں تو پتا تھا کنویں میں پھینک دیا وہ مر گئے ہوں گے، نہ جانے کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ہے بھی کہ نہیں ہے. انہیں پہچان نہیں سکے یوسف کو. تو انہوں نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا عزیز مصر کس سے بول رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام سے، خود ان کے بھائی بنیامین کے سلسلے میں بول رہے ہیں. آج اس نے چوری کی ہے، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف تھا، اس نے بھی چوری کیا تھا. اللہ اکبر. اس کا بھائی یوسف تھا، اس نے بھی چوری کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ زبان سے انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ بات دل میں رہ کر کے کہی جو اللہ نے سنی. کہا ذرا دیکھو ان کو، ایک معصوم بچے کو ان کے باپ کی محبت سے جدا کر دیا، ان کے سماج کی محبت سے جدا کر دیا، کھیلنے کودنے کا زمانہ تھا لا کر کنویں میں پھینک دیا. اتنے ظلم کیے مجھ پر اور آج بھی یہ مجھ کو نہیں بھولے اور آج بھی مجھ پر چوری کا یہ الزام لگا رہے. بل انتم شر، یہ زبان قرآن نے نقل کیا. زبان سے یوسف نے نہیں کہا پر دل میں کہا بل انتم شر، کتنے برے آدمی ہو تم اور کتنے برے انسان ہو تم کہ تم نے یوسف جیسے پیغمبر کو بھی نہیں چھوڑا. تو میرے بھائی اور دوستوں، ہر بات دل میں رکھو، زبان پر لانے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھو زندگی میں ہم جو اس دنیا میں جیتے، ہمارے بہت سارے دوست بھی ہوتے، بہت سارے دشمن بھی ہوتے. شریعت کہتی ہے دوستی کو حد پہ رکھو اور دشمنی کو حد پہ جا کر روک دو. دوستی جو آپ کیے ہو اس دوستی کو حد پہ رکھو، حد کو پار نہ کر دو کہ کل تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، یا دشمنی کو حد پر روک دو، حد سے نہ گزر جاؤ کہ کل تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. کیسے؟ ایک دوست سے آپ نے دوستی کی ہے اور اپنی زندگی کا سارا راز اسے بتا دیا، اپنی زندگی کا سارا راز کھول دیا. شریعت کہتی ہے حالات بدل سکتے ہیں اور آج جو تمہارا دوست ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، اور پھر تم نے جو راز بتلائے ہیں اسی راز کو سماج میں بدلا کر تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، تمہیں رسوا کر سکتا ہے. اس لیے دوستی کو ایک لمٹ میں رکھو اور دشمنی کو بھی ظلم کرنے میں حد سے نہ گزر جایا کرو. ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، دل مل جائیں، محبتیں پیدا ہو جائیں، اور آج کا جو دشمن ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے، پھر اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے میں تمہیں شرمندگی محسوس ہو. اس لیے ظلم کرنے میں اور دشمنی میں بھی ایک لمٹ میں رہو، لمٹ سے باہر نہ جاؤ. ترمذی شریف کی روایت ہے احبب حبیبک اولا ما، دوستی کیے ہو دوستی کو حد میں رکھو، اس سے زیادہ تجاوز کرو گے تو کل وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے. دشمنی کرو، ظلم کو اور اس پر تجاوز کو، ستم کو ایک حد میں رکھو، کل وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے. اور اسی طرح جب دوستی کی بات آئی تو آپ دیکھو سماج میں کچھ نادان دوست بھی ہوتے، نادان دوست ہوتے، ان سے ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے. یہ کون نادان دوست ہوتے؟ یہ ہوتے ہیں تمہارے مخلص، تمہیں چاہنے والے، تمہارے وفادار، تمہارے ہمدرد، لیکن وہ نادان اس لیے ہے کہ وہ ناسمجھ ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ پاگل ہے، اور اس کے ذریعہ تمہیں نہ جانے کہاں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. یہ بات کوئی یہ کہی نہیں جا سکتی ہے. نادان دوستوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. وہ بات کہی جاتی ہے ایک ریچھ بھالو، اس کے مالک کو ایک مکھی بہت پریشان کر رہی تھی، ستا رہی تھی، بار بار مالک ہٹا رہا ہے، پھر آ کے بیٹھ رہی ہے، بار بار ہٹا رہا. وہ ریچھ اور بھالو اپنے مالک کو بار بار تکلیف میں دیکھ رہا ہے. ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور جیسے مکھی
اس کے مالک کے چہرے پر بیٹھی، پتھر اٹھا کے مارا اسے، اور بکری تو اڑ گئی، لیکن اس مالک کے 32 دانت باہر آ گئے، وہ اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ یہ وہ نادان دوست تھا، اس کے خلوص ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی محبت اور وفاداری میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ریچھ اپنے مالک سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن ہے نادان دوست، ہے نا سمجھدار دوست، کب کیا نقصان پہنچا دے کوئی بھروسہ۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ ایسے ہی نادان دوست سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی سابقہ پڑ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو پھنسا دیا اس نے، موسیٰ علیہ السلام کو مصیبت میں ڈال دیا۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جب باہر نکلے تو دیکھا ایک اسرائیلی اور ایک فرعونی دونوں آپس میں لڑ رہے، اسرائیلی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور وہ مظلوم آدمی تھا، اور وہ فرعونی جو فرعون کے قوم کا تھا، فرعون کے لشکر کا تھا، اور وہ ظالم تھا جو اسرائیل پہ ظلم کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور ایک گھوسا اس فرعونی کو مارا، اور اس ایک ہی گھوسی کے مارنے کی وجہ سے وہ فرعونی مر گیا، وہ قبطی مر گیا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ڈر گئے، کہا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے اللہ نادانی میں اور میں نے جان کر اسے نہیں مارا ہے، ایک گھوسا مارا یہ مر گیا، اللہ نادانی میں قتل ہو گیا تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کو کس نے قتل کیا پورے شہر میں کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ دوسرا دن آیا، وہی اسرائیلی جس کو بچانے کے لیے حادثہ پیش آیا تھا، ایک دوسرے فرعونی سے لڑ رہا ہے، دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو غصے میں آ گئے اور چھڑانے کے لیے دوڑے، اور یہ سوچے کہ اگر کوئی غلطی نہ ہوتی تو ایک ہی آدمی سے روزانہ لڑائی کی ہوتی، گئے بچانے۔ اب وہ اسرائیلی اپنی زبان سے نکال دیا، اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اے موسیٰ، جیسے تم نے کل اس فرعونی کو قتل کیا تھا، آج مجھے قتل کرو گے کیا؟ اتنے غصے میں آ رہے ہو، مجھے قتل کرو گے کیا؟ مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے جیسے تم نے کل فرعونی کو قتل کیا تھا۔ اب وہ فرعونی سنا اور بھاگتے ہوئے فرعون کے پاس چلا گیا اور بتا دیا کہ کل جو قتل ہوا تھا ہمارے لشکر کے ایک آدمی کا، اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ موسیٰ نے قتل کیا۔ ایک نادان دوست نے موسیٰ کو کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ اسرائیل اپنی قوم کا تھا، اپنا دوست تھا، اپنے لشکر کا تھا، لیکن تھا نادان، نہ سمجھ، بے وقوف، اس نے بتا دیا موسیٰ۔ تو ایسے دوستوں سے بھی آپ کو بچنے کی ضرورت ہے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دیکھو انسانوں سے اگر آپ دیکھو، یہ بہت قیمتی نصیحتیں میرے بھائیوں کی، یہ وہ قیمتی نصیحتیں ہیں شریعت کی جو ہماری اور آپ کی پریکٹیکل زندگی سے تعلق رکھتی ہے، ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ مسئلے ہیں، یہ وہ اصول اور قانون ہیں جس سے ہر شخص کو کبھی نہ کبھی زندگی میں گزرنا پڑتا ہے۔ انسانوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ انسان تمہارے لیے اپنی طاقت بنے، تو زندگی میں ان پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سماج میں انہوں نے کسی سے دھوکہ کھایا ہو، کسی نے دیا ہو، یا سماج میں کسی نے انہیں ڈسا ہو، ڈکا ہو، تو ایک اور چند ایک آدمی کی وجہ سے پوری انسانیت سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں وہ لوگ، تو ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موڑ آئے گا کہ تمہیں کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر بھروسہ نہیں کرو گے، ہر شخص کے لیے اپنے ذہن میں بدذہنی اور بدگمانی اور شکوک اور شبہات پیدا کر کے رکھو گے، تو ہمیشہ انسانوں کی بھیڑ میں ایک نہ ایک دن تم اکیلے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اشارہ کر دوں خالی سیرت کے حوالے سے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت ایک ایسے شخص پر بھروسہ کیا جو غیر مسلم تھا، اس پر اللہ کے نبی نے بھروسہ کیا، اور مکہ والوں نے جب اعلان کر دیا، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر جا کر چھپے تھے، اور اعلان ہو گیا جو دونوں کو پکڑ کر لائے گا ڈھیر سارا انعام دیا جائے گا۔ سارے لوگ چوراہوں پر اور راستوں پر بیٹھ گئے، کہاں گئے دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ کو مشہور واقعہ معلوم ہے، اس وقت خفیہ راستے سے مکہ سے مدینہ تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر بھروسہ کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک غیر مسلم تھا۔ آپ کے اندر مردم شناسی کا یہ مادہ تھا کہ آپ نے پہچان لیا، اور ہے بھی دنیا میں ایسے، صرف یہ غیر مسلم ایمان اور عقیدہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے انسانیت نواز ہوتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے معاملات سے کہیں زیادہ ان کا معاملہ صاف رہتا ہے، کہیں زیادہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو غیر مسلموں کو کسی کو دیکھ کر یوں ترس ہوتی ہے کہ کاش یہ مومن ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، توحید قبول کر لیتے، اسلام قبول کر لیتے۔ اتنے اچھے ہوتے ہیں غیر مسلم، انسانیت نواز ہوتے، ہمارے معاملے سے ان کے معاملے کہیں اچھا ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم پر بھروسہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کسی راہ پر آپ کو بھروسہ کرنا پڑے گا۔ آخری ایک اور نصیحت کہ دیکھو، زندگی میں
اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھو. محسن کون ہوتے ہیں؟ آپ پر جو جس کسی نے بھی کوئی قسم کا احسان کیا یا زندگی میں آپ کا اس نے کبھی ساتھ دیا ہے، ہمیشہ اسے یاد رکھو. جیسے تم اپنی ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہو، ایسے ہی محسنوں کو جنہوں نے زندگی میں کسی پل بھی تم پر کوئی احسان کیا ہے، اس کا حق ہے کہ تم اسے دعاؤں میں یاد رکھو، اسے یاد رکھو ہمیشہ. دیکھو ہم اور آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے نیکی کر دریا میں ڈال. احسان کر دیے ہو بھول جاؤ، لیکن ہم پر اگر کوئی احسان کر دیا ہے تو شریعت کہتی ہے اس کے کیے ہوئے احسان کو کبھی بھولنا مت، اسے ہمیشہ یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جو ہے چٹیل میدان سے پیاسے جا رہے تھے، ایک غیر مسلم بڑھیا عورت نے اپنے مٹکے کا پانی پلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا دیکھو اس بڑھیا کا ہم نے پانی پیا ہے اور ایسی حالت میں کہ پیاس کی اور شدت کی وجہ سے ہمارے گلے سوکھ گئے تھے. یاد رکھنا آج کے بعد جب بھی کسی بستی پر حملہ کرنا، جس بستی میں یہ بڑھیا رہے گی کبھی اس بستی میں حملہ نہیں کرنا. یہ احسان کا بدلہ ہے اور ہمیں دینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے احسان کا بدلہ احسانوں سے دیا جائے. اسی طرح آپ دیکھو انسانوں کے ساتھ یہ ہمارا جو اپنا سلوک ہوتا ہے یہ ہمارے لیے اس دنیا کو بھی سنوارتا ہے، اور یہ ہمارا برتاؤ ہمارا سلوک یہ آخرت کے لیے سرمایہ ہے، اشارہ کر آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. ہمارا یہ برتاؤ، ہمارا انسانوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک. ایک جنازہ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تعریف کی، اللہ کے نبی نے کہا وجبت. ایک اور جنازہ گیا، صحابہ نے اس کی برائی کر دی، اللہ کے نبی نے کہا وجبت. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تعریف کرنے والے جنازے پر بھی وجبت کہا اور مذمت کے جانے والے، برائی کے جانے والے جنازے پر بھی آپ نے وجبت کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تھی، جس جنازے کی تم نے تعریف کی تھی، میں نے اس کے لیے کہا وجبت لہو الجنہ. تم نے گواہی دی ہے، اس کے تعریف کی کہ اچھا آدمی تھا. زندہ ہو تمہارے پیٹھ پیچھے تمہاری کوئی تعریف کر رہا ہے، مر جاؤ مرنے کے بعد تمہارے پیچھے کوئی تعریف کر رہا ہے، مرنے کے بعد بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا سلوک کرتا تھا. یہ انتم شہداء اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لوگوں کی گواہیاں بھی انسان کی آخرت کو سنوارتی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا جس کی تم نے تعریف کی میں نے اس کے لیے کہا وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی ہے. اور جس جنازے کی تم نے برائی بیان کی ہے میں نے کہا وجبت لہ النار، اللہ نے اس کے لیے نار جہنم کو واجب کر دیا ہے. تم گواہ ہو اس زمین کے، یہ ہمارا اپنا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اور یہ برتاؤ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ چار پڑوسی آجو باجو رہنے والے اگر تمہارے اچھا ہونے کی تعریف کر دیں، گواہی دے دیں، تو اللہ اسے بشارت دیتا ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا. اس لیے کہ اس آدمی کے بہت سارے گناہ پڑوسیوں کو بھی پتہ نہیں تھے، وہ اللہ کو پتہ تھے، لیکن ان چار پڑوسیوں کی گواہیوں کی بنیاد پر اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا. اللہ البانی نے حدیث کو باقاعدہ صحیح قرار دیا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ہماری سانسیں چلیں، اپنا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہمارا امتحان چل رہا ہے ہم اس امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں، اپنا سلوک، اپنا برتاؤ، اپنا رویہ ایک دوسرے سے اچھا بنائیں اور اس دنیا میں جیے تو ہمارے پاس وہ گواہ موجود ہو جو ہمیں جا کر آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے ہمارے لیے اور جنت الفردوس میں داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، شریعت و اسلام کی دی ہوئی پیاری پیاری تعلیمات پر زندہ رہیں، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات خطبے کے آخر میں ایک اعلان ہے.